صحیح ہو۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے کل ہمارے سورۃ البقرہ کے 4 رکوع اور 39 آیتیں مکمل ہوئی تھیں۔ 4 رکوع اور 39 آیتیں، 4 رکوع میں 39 آیات ہیں۔ تو آج آیت نمبر 40 ہوگی اور اس کا 5واں رکوع سورۃ البقرہ کا آج ہم شروع کریں گے۔ توجہ سے سبق سماعت فرمائیں۔ لفظ ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ یہ مکمل آیت ہے۔ اب اس کا ترجمہ ہے کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، اللتی وہ جو، انعمت میں نے انعام کیا، علیکم تمہارے اوپر، وَأَوْفُوا اور پورا کرو، بعہدی تم میرا وعدہ، وَأُوفِي بعہدکم میں پورا کروں گا تمہارا وعدہ، وَإِيَّایَ اور صرف مجھ سے ہی، فارہبون تم ڈرو، صرف مجھ سے ہی تم ڈرو۔ اب ذرا آئیں یا بنی اسرائیل پہ بات کریں، یہ کیا ہے یا بنی؟ یہ جو بنی ہے، بنی یہ ابن کی جمع ہے۔ بنی کی جمع ابن بھی آتی ہے، بنی کی جمع بنینا بھی آتی ہے، اور بنی کی جمع ابنا بھی آتی ہے۔ لفظ ایک ہیں لیکن ان کی جمع آگے مختلف آتی ہیں، اور یہاں سے ہم پہلی جمع مراد لیں گے یعنی کہ بنی۔ اگرچہ ابن جو ہے نا، ابن یہ نطفی بیٹے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ نطفی، جو بندے کا اپنا ذاتی ہو، ابن کہتے ہیں نطفی بیٹے کو، مگر اصطلاح کے اندر اولاد کے معنی میں یہ بولا جا سکتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے اولاد آدم یا بنی آدم، ہم اب ڈائریکٹلی ان کے نطفی بیٹے نہیں ہیں، لیکن اصطلاح کے اندر ہمیں اللہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے منسوب کر رہا ہے۔ تو اسی طرح یا بنی اسرائیل، تو یہ جو بنی اسرائیل ہے یہ ایک قوم کا نام تھا، اور اللہ نے اس قوم کو فٹ کیا ہے حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام۔ اب کس طرح فٹ ہوئی ہے وہ ذرا سن لیں۔ وہ یوں ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کے ابا جی کا نام ہے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام کے ابا جی کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام۔ اب ذرا لڑی سنیے گا۔ حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام کے ہاں 2 بیٹے جڑواں پیدا ہوئے۔ کتنے بیٹے؟ 2 بیٹے جڑواں پیدا ہوئے۔ ایک کا نام تھا عین یا صاد، عیس، عین یا صاد، کیا بنا؟ عیس۔ عیس کہتے ہیں عربی کے اندر اس بندے کو جس کے جسم کے اوپر بے تحاشا بال ہو، جس کے جسم کے اوپر بے تحاشا بال ہوں اسے کہتے ہیں عیس۔ جب یہ جڑواں پیدا ہوئے، ایک عیس تھے اور دوسرے یعقوب تھے۔ اب یعقوب جو ہیں یہ نکلا ہے عقب سے، اور عقب کا معنی ہوتا ہے قریب۔ عقب کا معنی، اگر کسی کو آپ ایڈریس بتائیں نا تو کہہ دیتے ہیں
عقب کے ساتھ ہی ہے، یعنی کہ اس کے قریب ہی ہے۔ دو بھائی جڑواں پیدا ہوئے، یعقوب علیہ نبی علیہ السلام اور عیسی۔ جب ولادت ہوئی نا تو عیسی پہلے دنیا پہ تشریف لائے، اور عقب کے ساتھ یعنی اس کے بعد جو آئے وہ تھے یعقوب۔ یہ تھا ان کا اصل نام۔ اسرائیل کیسے بنا اب وہ سنیے گا۔ حضرت اسحاق علیہ نبی علیہ السلام جو تھے، ان کو زیادہ پیار تھا عیسی کے ساتھ، اور جو آپ کی ماں تھی اس کو زیادہ پیار تھا حضرت یعقوب کے ساتھ علیہ السلام۔ دونوں جڑواں بھائی، اور عبادت کے اندر حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام وہ زیادہ آگے تھے، اور حضرت عیسی جو تھے وہ ان سے ذرا پیچھے تھے۔ حضرت اسحاق ایک دن اپنے حجرہ خاص میں عبادت کر رہے تھے، تو آپ نے اپنے بیٹے یعقوب کی ڈیوٹی لگائی، بیٹا اس کمرے کے دروازے پہ بیٹھ جائیے، اگر کوئی مجھے ملنے کے لیے آئے تو اسے یہاں پہ بٹھا دینا، میں اللہ کی عبادت کر کے خود بخود نکل آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ باپ کے کہنے پہ بیٹا بیٹھ گیا۔ اللہ کی شان، ابھی انہوں نے اپنی عبادت شروع کی تھی کہ فرشتہ جو تھا یہ انسانی شکل میں اللہ کے نبی اسحاق علیہ نبی علیہ السلام سے ملنے آیا۔ یہ کہاں پہ بیٹھے تھے؟ کمرے کے باہر، توجہ کرنا، کمرے کے باہر بیٹھے تھے، اور انہوں نے آ کے اجازت طلب کی۔ حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی اجازت نہیں ہے، اس لیے ابا جی منع کر کے گئے۔ تو جب فرشتے کا اور آپ کا تھوڑی سی آواز بلند ہوئی تو حضرت اسحاق علیہ نبی علیہ السلام چونکہ اندر تھے تو آپ باہر تشریف لائے، اور دیکھا کہ فرشتے کے ساتھ آپ بحث کر رہے ہیں کہ ابا جی کا حکم آگے ہے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ تو پھر اس فرشتے نے کہا تھا کہ یہ تو آپ کا اتنا فرما بردار ہے، اس کا نام رکھو اسرائیل۔ اب اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ سنیے، اسرائیل یہ دو لفظ ہیں، دونوں کو ملائے تو مرکب ہوتا ہے، دونوں کو ملائیں تو مرکب ہوتا ہے۔ ایک ہے اسرا اور ایک ہے ایل، یہ کتنے بن گئے؟ دو۔ اب ہم ان کو ملائیں گے تو یہ بنے گا اسرائیل۔ جو اسرا ہے، اسرائیل، یہ دونوں عبرانی زبان کے لفظ ہیں۔ کس زبان کے؟ چونکہ اس دور کے اندر عبرانی زبان بولی جاتی تھی، پھر لفظ بھی وہی آئیں گے۔ اسرا کا معنی ہوتا ہے برگزیدہ بندہ، برگزیدہ بندہ، اور ایل کہتے ہیں عبرانی زبان کے اندر اللہ کو۔ سمجھ آ گئی؟ ایل کہتے ہیں کس کو؟ اللہ کو۔ یعنی کہ اسرائیل کو اگر جوڑ کے لکھیں تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ کا برگزیدہ بندہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا، آپ نے کئی دفعہ پڑھا یا بنی اسرائیل، لیکن راز نہیں کھلا، راز اب کھلے گا۔ اس لیے کوئی چیز بھی پار کرنی ہو، جہاں بھی پہنچنا ہو، راہبر کے وسیلے کے بغیر بندہ نہیں جا سکتا، راہبر کے وسیلے کے بغیر بندہ نہیں جا سکتا۔ اب میں نے کہا اسرائیل عبرانی زبان کے لفظ ہیں، اور اسرا کا معنی ہے برگزیدہ بندہ، اور ایل کا معنی ہے اللہ، اور جب ان دونوں کو ملائیں گے تو معنی بنے گا اللہ کا برگزیدہ بندہ۔ یہ جو نام ہے یہ فرشتے نے رکھا تھا۔ کس نے رکھا تھا؟ فرشتے نے رکھا تھا کہ جناب اس کا آپ نے نام تو یعقوب رکھا، لیکن ہم کہتے ہیں ان کا نام بھی ہم جیسا ہو۔ کس طرح؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل۔ فرشتوں کے نام کے ساتھ اپنے ناموں کے ساتھ ان کے ناموں کو ملا لیا۔ اسرائیل، میکائیل، ان تمام کے وزن ایک ہیں، تو اس وقت سے پھر ان کا نام بن گیا اسرائیل۔ تو پھر جتنے بھی یہاں سے آگے یہ کنبے قبیلے چلے، میں عرض کرتا ہوں ان تمام کو کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل، یعنی حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کی اولاد۔ اب ذرا اور گہرائی میں چلیں۔ ان کے دادا جی کا نام تھا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام۔ بابل کے شہر کسدیون کے اندر حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ بڑی توجہ سے، آپ وہاں پہ رہتے،
آپ کے ابا جی کا نام تھا تارخ. کیا نام تھا؟ تارخ. آپ کی امی جی کا نام تھا نونا. ٹھیک ہوا. اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام، حضرت لوط علی نبینا علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم کی بڑی بیوی جس کا نام تھا بی بی سارہ، بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور چھوٹی بیوی کا نام تھا بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ مکمل ایک فیملی تھی، مکمل ایک فیملی تھی. یہ شہر بابل میں رہتے. اور پھر جو حضرت تھے تارخ تھے، انہوں نے ان کو سمیٹا، اپنے کنبے کو، فیملی کو. وہاں سے لے کر پہنچ گئے مقام حرا پہ. مقام حرا پہ جب مقام حرا پہ یہ پہنچے تو اللہ کی شان حضرت تارخ کا وصال ہو گیا. حضرت تارخ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے ابا جی. وہیں پہ ان کی قبر بنی. اور پھر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام، آپ، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ، آپ نے ان کو ساتھ لے کے پھر وہاں سے ہجرت کی. ہجرت کر کے پھر اب یہ آ کے پہنچے کنعان کے اندر. اب تیسرے شہر میں آ گئے. بابل میں پیدا ہوئے، باپ نے ان کو لیا، حرا میں آئے. جاگو بڑی مہربانی تھوڑی، جاگو ونڈ سنے ہیں جی. حرا میں آئے اور وہاں سے حضرت ابراہیم نے ان کو ساتھ لیا تو کنعان میں آ گئے. اب یہیں پہ آ کے یہ مقیم ہوئے. جب یہیں پہ آ کے مقیم ہوئے تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام، بیویاں کتنی تھیں ان کی؟ دو. باپ کا وصال ہوا. اب نئی کہانی سنو. 2 بیویاں. آگے پڑھا تھا، سنا تھا، لیکن نئی بات اور پکی بات سن لیں. بڑی بیوی کا نام تھا حضرت سارہ. صرف ایک لڑکا پیدا ہوا، ایک بیٹا پیدا ہوا، حضرت اسحاق علی نبینا علیہ السلام. ایسے ہی حضرت سارہ کا بیٹا، حضرت سارے بولو، حضرت ثواب نام لینا، حضرت سارہ کا بیٹا، حضرت سارہ کے بیٹے کا نام اسحاق علی نبینا علیہ السلام. بس اور کوئی بہن بھائی نہیں ہوا. اور اللہ کی شان حضرت ہاجرہ جو حضرت سارہ کے کہنے پہ دوسری شادی کی تھی، اللہ نے ان کے بطن اطہر سے آپ کو 7 بیٹے عطا فرمائے. سبحان اللہ. کتنے بیٹے دیے؟ میں نام بھی عرض کرتا ہوں. بڑے بیٹے کا نام تھا اسماعیل. اسماعیل جس کی نسل عرب کے اندر پھیلی. اور ہمارے نبی فخر سے فرمایا کرتے تھے ہم اسرائیلی نہیں ہیں، ہم اسماعیلی ہیں. سبحان اللہ. کہ ہم حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. بڑے کا نام تھا اسماعیل، چھوٹے کا نام تھا زمران. 2 ہو گئے. تیسرے کا نام تھا یسقان، چوتھے کا نام تھا مدان، 5ویں کا نام تھا مدیان، 6ویں کا نام تھا اسباق، اور 7ویں کا نام تھا سوق. یہ 7 بیٹے تھے حضرت بی بی ہاجرہ کے سلام اللہ علیہا، اور ایک بیٹا تھا حضرت سارہ کا جس کا نام تھا حضرت اسحاق علی نبینا علیہ السلام. لو جی اگلی کہانی سنو. حضرت اسحاق علی نبینا علیہ السلام، ان کے 2 بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب. حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب، حضرت اپنا عیس اور حضرت یعقوب جڑواں پیدا ہوئے. اب حضرت اسحاق علی نبینا علیہ السلام کی عمر ہوئی 160 سال. آئی برو یہ بھروٹے آنکھوں کے اوپر آ گئے. اب اللہ نے اپنے نبی کی ساری دعا قبول کرتے ہیں، لیکن کوئی خاص دعا ہوتی ہے، کوئی خاص دعا ہوتی ہے. وہ نبی چاہے تو دنیا پہ مانگ لے، وہ چاہے تو آخرت میں مانگ لے. اور ہمارے نبی سے بھی پوچھا گیا تھا کہ اللہ نے آپ کو بھی خاص دعا دی ہے، تو حضور مسکرا کے فرمایا کرتے ہر نبی کو آپشن دیا، چاہے تو یہاں دعا مانگ لیں، چاہے تو آگے جا کے دعا مانگ لیں. تو صحابہ نے عرض کی حضور آپ نے کون سا آپشن پسند کیا؟ حضور فرماتے ہیں جس نبی کو اللہ نے دعا دی اس نے دنیا میں منوا لی، لیکن میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، قیامت کے بعد اب میری امت کے کام آئے گی. میری امت کے کام آئے گی. تو یہ دعا کا وقت آیا،
وقت کیا تھا اب سنیے گا. آپ کہتے ہیں نا کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا، اب دیکھنا باپ کی خدمت سے اللہ کیا دیتا ہے. جس طرح معاشرے کے اندر تو ابے کی ویلیو ہی کوئی نہیں نا، معاشرے کے اندر ابے کی ویلیو ہی کوئی نہیں. نیامو آنے میں گیا تقریر کرنے، جملہ بڑا پھبا. میں نے کہا اگر اب بھی سمجھ نہیں نہ آیا، ڈیفینیشن کرتا رہا والد کیا ہے والد کیا ہے. میں نے کہا جب والد اسے کہتے ہیں جس جگہ پہ ہر کسی کی حد ختم ہو جائے نا، ہر کسی کی حد ختم ہو جائے اور جو حد سے پار چلا جائے اس کو والد کہتے ہیں. سبحان اللہ. مثال کے طور پہ خلوتیں جلوتیں جس نے تیری ماں نے جس کے ساتھ گزاری، جس کی خدمت میں تیری ماں کی اللہ نے جنت رکھ دی، اور جس کے متعلق میرے نبی پاک نے فرمایا اگر شوہر کے جسم کے اوپر پھوڑے بن جائیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور عورت اپنی زبان سے وہ زخم چاٹے، حضور فرماتے پھر بھی اس عورت نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ ضروری ایسا کرنا، مقام بتا رہے ہیں. اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ماں کی وجہ سے اگر جنت ملتی ہے، اب دیکھنا باپ کی وجہ سے جنت بھی ملے گی اور نبوت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، بادشاہت بھی ملے گی. سبحان اللہ. حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام 160 سال کی عمر ہوئی اور آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بھنا ہوا گوشت کھاؤں، بھنا ہوا گوشت کھاؤں. تو آپ نے اظہار کیا. آپ کی جو بیوی تھی وہ سمجھ گئی کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب دعا لینے کا ٹائم ہے. عیس جو تھے یہ شکار کے بڑے شوقین تھے. عیس نے اپنا تیر کمان لیا اور لے کے نکل گئے. اور ہمارے نوجوان ہو جائیں نا بچے، ابا اول تو جو ہی بچے 15-16 سال کے ہوئے، ماں باپ اپنی خواہشات کو اپنے دل میں دفن کر لیتا ہے. پتہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کا کہ میں کوئی بات کروں گا یہ ہتھی پڑ جائے گا یا آگے سے یہ بدتمیزی کرے گا، تو ماں باپ اپنی خواہشات اپنے دل میں دفن کر کے قبروں میں چلے جاتے ہیں. وہ ابا جو کسی دور پہ گھر کا بادشاہ ہوتا، ابا گھر آتا نا، چھوٹے چھوٹے بچے میرا ابا ہے میرا ابا ہے میرا ابو ہے، تو جب یہی ابا کی کمر جھک جائے، یہ جوان ہو جائے، پھر کہتے ہیں یہ تیرا ابا ہے یہ تیرا ابا ہے یہ تیرا، ایک مہینہ تیرے پاس، دوسرا تیرے پاس، تیسرا. ایسی بدبخت اور نالائق اولاد سے، گندی اولاد سے وہ سوٹا بہتر ہے جو بڑھاپے کے اندر کم از کم بابے کا سہارا تو بنتا ہے. اب بڑھے مسجد آتے ہیں، بزرگ سوٹی پہ آتے ہیں، اب اس گندی اولاد سے یہ سوٹا اچھا نہیں ہے جو ان کو آنے جانے کا تو سہارا دیتا ہے. اولاد نے تو ان بزرگوں کو بیکار کر کے پھینک دیا، جس طرح یہ ظالم اوپر سے نیچے گرے. اگر ان بزرگوں کی ایڑیوں کو دیکھو تو ہل چلا چلا کے پھٹی ہوئی ہیں، ان کے ہاتھوں کو دیکھو تو چنڈیاں بنی ہوئی ہیں. کس کی؟ اولاد کے لیے. لیکن پھر وہ نالائق اولاد کل بڑی ہو کے جب یہ لفظ کہتی نا ابا تو ساڑھے واسطے کیتا کی ہے، تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا نظام قدرت زمین پھٹ جاتی تو ابا نیچے اتر جاتا، یا کوئی اللہ کا حکم آتا ابا ویسے ہی مر جاتا. اگر تیرے لیے ابے نے کچھ نہیں کیا بتا تو کہاں سے آیا؟ آج اگر جو وراثتیں تو تقسیم کر رہا ہے، تیری وراثت کہاں سے آئی؟ یہ بھی تیرے ابے کی ہے، تیرے آنے کی وجہ بھی تیرے آج ابا کون ہو گیا. اور اس لیے میرے نبی پاک نے فرمایا تھا ہم نتھی اس طرح کر رہے ہیں، جس کو تو کہتا نا جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ہم نے اس کی جنت تیرے ابے کی خدمت میں رکھ دی. اور اگر کہتا نا ماں جنت ہے، حضور نے فرمایا ہم ایسا ایک پردہ رکھ رہے ہیں کہ جب تک اس کے نیچے سے نہیں گزرا جائے گا آگے جنت میں داخلہ تیرا نہیں ہوگا. وہ یہ ہے کہ تیرا ابا جنت کا مین دروازہ ہے. ماں مر جائے تو یتیمی کا لیبل نہیں لگتا، ابا مر جائے تو بندہ یتیم ہوتا ہے. تو ابا دنیا سے چلا جائے تو سکے بھی منہ موڑ لیتے ہیں، بابے چاچوں کے سامنے کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کہتے یتیم ہے دفع کرو، جڑی شے کو یتھے ہوندی لے لو. اور باپ کا غم میرے نبی نے اور آپ کے نبی نے اتنا محسوس کیا تھا. آج ابے گھر میں بولے نا تو اولاد ان کے گلے پڑتی ہے. اور مولا علی کا فرمان ہے اپنے ابے کے سامنے آہستہ بولو،
جب یہ مر گئے تم ترسو گے ان کی آواز سننے کو، جب یہ مر گئے تم ترسو گے ان کی آواز سننے کو، پھر روو گے کہ یہاں پہ ابا شور ڈالا کرتا تھا، یہاں پہ ابا رولا ڈالا کرتا، پھر تم ترسو گے۔ تو رسول رحمت علی نبینا علیہ السلام کے بھائی حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر کسی اولاد نے اپنے ابے کو ستایا، دکھ دیا، اور یہاں سے ایک قطرہ آنسو کا بہ گیا، پھر وہی بچہ 70 بار حج کرے، عمرہ نہیں، حج کرے، اور حج کر کر کے اس حج کا ثواب اپنے ابے کو پہنچائے، فرمایا پھر بھی اس نے اپنے ابے کے ایک آنسو کا بھی کفارہ ادا نہیں کیا۔ سمجھدار والوں کی یہ بات ہے، بے وقوفوں کے، لیکن یہ ہے مکافات عمل، جیسا کرو گے ویسا کرو گے۔ یہ جن کو ہم پال رہے ہیں انشاءاللہ اگر ہم نے زیادتی کی ہے، ہم نے تو بات یہ ہمارے سر میں جوتے ماریں گے، گھٹ ہم نے نہیں کی، اور ڈبل۔ اور میرے نبی کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں سودی کو اور ماں باپ کے گستاخ کو اللہ یہاں پر بھی عبرت کا نشان بنائے گا، اور آگے جا کر تو اس کو جو سزا دینی ہے واللہ کو پتہ ہے، لیکن ان کو یہاں پہ سزا دی جائے گی۔ یہ مکافات عمل، آپ کے بھی تجربے ہیں جنہوں نے کیا ہے، پھر اللہ نے ان کے ساتھ کروایا ہے، مکافات عمل ہے یہ۔ آج بچے چھوٹے ہیں، مت سمجھیں کہ جس کو اپنے پروں کے نیچے پا رہے ہیں کل یہ ہمارے یہ صاحباں بچھائیں گے، نہیں، اگر تم نے اپنے ابے کو دکھائے انشاءاللہ کل یہ تیرے سر میں جوتے ماریں گے، اور وہ وقت آئے گا اگر ہم نہیں رہیں گے آسمان کی آنکھ دیکھے گی اور لوگ دیکھیں گے، کیونکہ میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، کبھی رسول اللہ کا فرمان ہے۔ تو اب دیکھیے گا حضرت اسحاق علیہ نبی علیہ السلام ابا جی تھے، فرمایا ہمارا دل کرتا ہے گوشت کھانے کو، بابا بزرگ ہو جائے پھر دال پہ گزارا ہوتا ہے، آلووں پہ گزارا ہوتا ہے۔ کبھی کسی بچے نے نہیں کہا کہ بیوی کو ہم لے کے جا رہے ہیں سوٹ کپڑے، ابا تو بھی بہ موٹر سائیکل دے، تینوں بھی جتی لے آ کے دئیے، تجھے بھی کوئی سوٹ لے کے دیں۔ یہ ہمارے معاشرے سے حصی ختم ہو گئی۔ ایک ابے نے 10 کو پالا، اب 10 سے مل کر ایک بابا نہیں پالا جاتا۔ 100 روپیہ بھی ڈالیں تو ابے کا سوٹ آ جاتا ہے، لیکن نہیں، خرچے نہیں پورے ہوتے، نیت خراب ہے نا۔ تو ماں باپ جو ہیں، اب پیروں کے پاس جاتے ہیں، آپ پیروں کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے ابے کے سامنے۔ میں نہیں کہتا مولا علی سرکار فرمایا کامل جو اللہ کے ولی ہیں، کامل حضور غوث پاک جیسے، اس سے بڑا کامل تو نہیں ہو سکتا، داتا صاحب جیسے مولا علی سرکار فرماتے ہیں کامل جو اللہ کے 70 ولی، ان کی دعا بھی اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی جتنی جلدی تیرے ابے کی دعا اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوتی۔ یہ مولا علی کا فرمان ہے، اور تحریر شدہ فرمان ہے، کسی قسم کی کمی کجی اس کے اندر نہیں ہے، نہ کوئی اس کو جھٹلا سکتا ہے۔ تو برکیف ذلیل و رسوائی بھی ہماری یہی ہے کہ جو اپنے بڑوں کی عزت بھول جاتا ہے پھر اللہ ان کو بھی ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ تو حضرت اسحاق علیہ نبی علیہ السلام نے کہا میرا دل کرتا ہے گوشت کھانے کو۔ اس تیر کمان لیا نکل گئے شکار کرنے۔ ماں کو پتا تھا، ماں نے کہا بیٹا جلدی کر، بکری کا بچہ ہے، جلدی جلدی بکری کا بچہ ماں نے ذبح کی، چونکہ باعث مجبوری اگر کوئی مرد نہ مل رہا ہو عورت بھی جانور ذبح کر سکتی ہے، پکی بات ہے، کہیں پہ آپ کر دیں حوالہ، ہم دیں گے انشاءاللہ۔ باعث مجبوری مرد نہ مل رہا عورت مرغی بھی ذبح کر سکتی ہے۔ اگر مجھ ہو سکتی ہے تو مرغی ذبح نہیں ہو سکتی۔ ہاں، عیسائی سے ذبح کروانے سے افضل ہے عورت خود ذبح کرے۔ بے نمازی سے جانور ذبح کرانے سے افضل ہے کہ عورت خود ذبح کر لے، چونکہ وہ مسلمان ہے اور اللہ نے ان کو حق دیا ہے پردے کے اندر وہ ذبح کر سکتی ہے، پکی بات ہے۔ یہ مکروہ شکروہ والا مسئلہ نہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے، شریعت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بکری کا بچہ ذبح کیا، چمڑا اتارا، بوٹیاں بنائی، جلدی جلدی اماں نے پکایا اور پکا کے برتن میں سجایا۔ حضرت اسحاق علیہ نبی علیہ السلام کے پاس یہ گوشت لے کے پہنچ گئے۔
عیس گئے تھے اپنا جنگل کے اندر، شکار کرنا تھا، پکڑنا تھا، لے کے آنا تھا، پھر بنانا تھا، پھر دینا تھا، لا کے ٹائم تھوڑا تھا، ہونا وہی تھا جو اللہ نے چاہنا بے تھا۔ شک بے شک بے شک لو جی گوشت پیش کیا، آئی برو یہاں تک آئے تھے، نظر جھکائی تھی آپ نے، گوشت کھایا اور آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، رب العالمین جس میرے بیٹے نے میری خواہش کو پورا کیا، میں تیرا نبی دعا کرتا ہوں میرا اس کو سجادہ نشین بنا۔ سبحان اللہ سجادہ نشین کا مطلب ہے میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری جگہ پہ اس کو نبی بنا، میری جگہ کے اوپر اس کو بٹھا، میری جگہ کے اوپر وہ نبی بنے، اور میں اپنا تاج اتار کے اس کے سر پہ رکھتا ہوں، اور اللہ اس کو اور اس کی اولاد کو پھر عزتیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ لو جی جب یہ دعا مل گئی، ادھر جناب عیس بھی آ گئے، اور جب عیس نے آ کے یہ سارا ماجرا سنا، پتھر اٹھایا بھائی کو مارنے کے لیے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، میں بڑا تھا، میرا حق لے گیا۔ حضرت اسحاق علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فیصلے اللہ نے کر دیے ہیں، پتھر نہ اٹھا، مارنا، ظلم نہ کر، اللہ کے نبی مجبور نہیں ہوتے، سوائے اللہ کے محتاج بے ہیں، شک میں تجھے دعا دیتا ہوں۔ ابا جی وہ کون سی دعا؟ فرمایا میں نے یعقوب کو دعا دی ہے کہ تیری اولاد میں نبوت چلے گی، اور عیس میں تجھے دعا دوں گا تیری اولاد میں ایوب، ذوالقرنین، سکندر جیسے بادشاہ چلے گی، سبحان اللہ تیری اولاد میں سے بادشاہت چلے گی، اور یعقوب تیری اولاد میں سے نبوت نبوت چلے گی۔ پھر ایسے ہی ہوا۔ لو جی